بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک اہم سوال یہ ہے کہ تشہد کی جگہ فاتحہ پڑھنا، کیونکہ انسان ہے بھول سکتا ہے، تشہد کی جگہ فاتحہ پڑھنا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ سورت فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھ لینا، اتحیات پڑھ لینا، ایسا ہو جاتا ہے؟ آدمی کسی خیال میں بیٹھا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شرعی جواب یہ ہے کہ اگر تشہد کی جگہ سورت فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پڑھنا تو اتحیات للہ والصلوات پڑھنا تھا نا یہ، لیکن اس کی جگہ پڑھ لیا سورت فاتحہ، تو اب جو ہے اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن سورت فاتحہ سے پہلے اگر تشہد پڑھ لیا تو اس میں پھر سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ بات تو وہ معتبر ہوتی ہے نا جو سند کے ساتھ ہو، حوالے کے ساتھ ہو۔ تو اگر تشہد کی جگہ سورت فاتحہ پڑھ لی، یہ لکھا ہے وَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَكَانَ التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ السَّهْوُ، اگر تشہد کی جگہ پر سورت فاتحہ پڑھ لی تو فَعَلَيْهِ السَّهْوُ، اس پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جس کو لوگ کہتے ہیں نا سجدہ ساوا، کیا کہتے ہیں؟ سجدہ ساوا۔ ویسے اس طرح کی شاید اس ساوی تھی میں یہ نماز بھائی پہلے غلطی تھی یہ نماز سے اجر نہ مل سی تے ہن نماز ساوی تھی وی سجدہ ساوا کرن نال لفظ ہوتا ہے سجدہ تو سہو۔ سہو کہتے ہیں عربی میں بھولنے کو، بھول کی وجہ سے سجدہ کرنا، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اگر کسی نے تشہد کی جگہ سورت فاتحہ پڑھ لی فعلیہ السہو، تو اس پر جو ہے وہ سجدہ سہو ہے۔ کذالک اذا قرأ الفاتحہ ثم التشہد، اگر کسی نے پہلے سورت فاتحہ پڑھ لی پھر تشہد پڑھ لیا، اتحیات پڑھ لیا، اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جو ساتھی اس طرح کبھی کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ پوچھتے نہیں ہیں لیکن یہ ضروری مسائل ہیں۔ اگر کوئی سجدہ سہو نہ کرے، سجدہ سہو واجب تھا لیکن نہیں کیا، تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اسے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے وقت کے اندر۔ جی تو یہ ضروری مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ سورت فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ تشہد پڑھ لیا، اس کے بارے میں بھی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ لکھا کہ سورت فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھ لیا، یہ لکھا ہے وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى كُلِّ سورت، یہ واجب ہے، سورت فاتحہ پہلے پڑھنی ہے اور سورت بعد میں ملانی ہے۔ لیکن اس نے سورت فاتحہ سے بھی پہلے تشہد پڑھ لیا تو اب اس صورت میں اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ثنا کی جگہ پر ہو جائے گا۔ جیسے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا جی، تو جیسے سبحانک اللہ پڑھنے سے جو ہے وہ تو سنت ہے پہلی رکعت میں، لیکن کسی نہیں پڑھا دوسری میں پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح تشہد پڑھ لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لکھا ہے لو تشہد فی قیامہ قبل قراءۃ الفاتحہ فلا سہو، اس پر کوئی سہو نہیں ہے۔ ہاں البتہ سورت فاتحہ کے بعد تشہد پڑھ لیا، سورت فاتحہ مکمل ہو گئی، اب اس نے تشہد پڑھ لیا تو اب اس صورت میں اس پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، اور سجدہ سہو کے بارے میں بڑے بڑے فقہاء کرام نے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، احناف، سارے متقدمین پہلے جو گزر چکے، متاخرین جو ان کے بعد میں آئے، اور بڑے بڑے فقہاء اس زمانے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کا اصول یہ ہے کہ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، کمی پوری ہو جائے گی۔ فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہوگی، فرض چھوٹ گیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن فرض میں تاخیر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، کسی عمل کی وجہ سے فرض میں تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو یہاں بھی سورت فاتحہ کے بعد رکوع میں جانا تھا، لیکن رکوع میں جانے کے درمیان اس نے تشہد پڑھنا شروع کر دیا، اتحیات پڑھنا شروع کر دیا، تو فرض میں تاخیر ہوئی، اس وجہ سے بعد میں اگر سورت فاتحہ کے تشہد پڑھا تو سجدہ سہو ہے، اگر سورت فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھا تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے بظاہر مختصر ہیں، لیکن نمازیوں کے لیے
انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اور خوبصورت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔